عزیز طلبہ، عربی زبان کے قواعد میں علم صرف کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا رتبہ اور مقام ہے، اس سے ہم سب آگاہ ہیں۔ چنانچہ عربی زبان کے قواعد ہی سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں سے یہ کتاب یعنی شذ العرف فی فن الصرف مدارس میں پڑھائی جانے والی علم صرف کی آخری درجہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب علم صرف کی لازوال و بے مثال انوکھی اور ایک جامع کتاب ہے، جس میں مصنف علامہ احمد الحملاوی مصری نے علم صرف کے تمام مسائل کا احاطہ کیا ہے اور نہایت ہی عمدہ ترتیب، صاف عبارت، دل نشین انداز تحریر اور امثال و نظائر کی عمدگی کے ساتھ فن کی باریکیوں اور اس کے نکات کو کتاب کی مالا میں پیرو دیا ہے۔ اس کتاب کا نام جیسے کہ آپ کو بتایا گیا شذ العرف فی فن الصرف ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کتاب کا معنی کیا ہے، یعنی شذ العرف کا معنی کیا ہے؟ تو شذا کا معنی ہے تیز مہک اور عرف کا معنی ہے ہر قسم کی بو، اور اکثر اس کا استعمال خوشبو کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شذ العرف کا معنی ہے خوشبو کی تیز مہک، یعنی اس کتاب میں صرفی قواعد کو، فن صرف کے قواعد کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے گویا کہ وہ خوشبو کی مہک ہوں۔ اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، مصنف کون ہیں، اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں، بیان کیا گیا ہے تالیف الاستاذ الشیخ احمد الحملاوی، یعنی یہ کتاب شیخ احمد الحملاوی کی تالیف ہے، جو کہ استاذ العلوم العربیۃ بے دارالعلوم کے عربی علوم کے استاذ ہیں، و احد علماء الازہر الشریف رحمۃ اللہ، اور ازہر شریف کے علماء میں سے ایک ہیں رحمۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو۔ یہ ہیڈنگ ہے تعریف بمؤلف الکتاب، کہ مؤلف کتاب کے تعارف سے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے ان کی سوانح حیات کا، یہاں پر تذکرہ ہے ان کے بارے میں۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش 1273 ہجری یعنی 1856 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اس کا تذکرہ ہے کہ ابتدا میں انہوں نے اپنے والد محترم کے یہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بہت سے شرعی اور ادبی علوم اپنے زمانہ کے بڑے بڑے علماء سے حاصل کی، پھر دارالعلوم میں داخلہ لے کر کے سن 1888 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے یہیں پر تدریسی خدمات انجام دینا شروع کیا۔ ان کی وفات 22 ربیع الاول سن 1351 ہجری مطابق 26 جولائی سن 1932 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ان کی تصنیفات میں سے یہاں پر چند کتابوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہی کتاب ہے شذ العرف فی فن الصرف، جو کہ پہلی مرتبہ سن 1312 ہجری مطابق 1894 عیسوی کو پہلی مرتبہ طبع ہوئی، اور یہ طبع جو کہ 1957 عیسوی کو طبع ہوئی ہے 12ویں طبع ہے، 12ویں مرتبہ چھپی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں سے دوسری کتاب ہے زہر الربیع، تیسری کتاب ہے مورد الصفا، چوتھی کتاب ہے قواعد التأیید، اسی طرح سے ان کے شعر کا دیوان بھی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ سب سے پہلے صرف سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ صرف کسے کہا جاتا ہے، صرف کی تعریف کیا ہے لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے۔ صرف کسے کہا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ الصرف ویقال لہ التصریف، کہ صرف جس کی ایک دوسری اصطلاح تصریف بھی ہے، جس کو علم تصریف بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کہہ رہے ہیں وَهُوَ لُغَةً التَّغْيِيرُ، صرف یا تصریف کا لغوی معنی تغییر ہے، یعنی تبدیلی ہے، بدلنا ہے، چینج کرنا ہے۔ صرف یصرف صرفاً باب ضربہ سے، اسی طرح سے صرف یصرف تصریفاً باب تفعیل سے، دونوں کا معنی ہے تبدیل کرنا، پھیرنا۔ ومنہ تصریف الریاح، اور اسی تصریف کا استعمال قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ جاثیہ میں ہے۔ وتصریف الریاح
ای تغییرھا یعنی ہوا کو چینج کرنا، بدلنا، تبدیل کرنا، و اصطلاحا بالمعنی العملی، صرف کی اصطلاحی عملی تعریف یعنی حقیقی تعریف کیا ہے بیان کر رہے ہیں کہ تحویل الاصل الواحد الی امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودۃ لا تحصل الا بها، کہ اصل واحد کو، مفرد کلمہ کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرنا، لمعان مقصودۃ ایسے مقصود معانی کے لیے، لا تحصل الا بها جو مقصود معانی انہی مختلف صورتوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، کہ اسم الفاعل والمفعول جیسے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول، و اسم التفضیل اور اسم تفضیل، و تثنیۃ والجمع اور تثنیہ اور جمع، الی غیر ذالک اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں۔ یعنی صرف کی اصطلاحی عملی تعریف، حقیقی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک مفرد کلمہ کو مختلف شکلوں میں تبدیل کرنا، کچھ مقصود معانی کی خاطر خاص معانی ادا کرنے کے لیے، جو معانی انہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، انہی صورتوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے یا اسم تفضیل ہے، اسی طرح سے تثنیہ ہے یا جمع ہے، اسی طرح سے اور بھی دیگر چیزیں ہیں، چاہے وہ اسم اعلیٰ ہو یا اسم ظرف ہو یا اسم مبالغہ ہو۔ اس طرح کی چیزوں کے بنانے کو عملی معنی کے اعتبار سے، حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف کہا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وبالمعنی العلمی، اور فن کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے صرف کا معنی کیا ہے، صرف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علم باصول یعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ التي لیست باعراب ولا بناء، کہ فنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے صرف کی اصطلاحی تعریف ہے، صرف کہا جاتا ہے ایسے اصول کے جاننے کو، یعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ جن اصول اور قواعد کے ذریعے کلمہ کے صیغوں کی حالتوں کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، التی لیست باعراب ولا بناء جن کا تعلق نہ تو اعراب سے ہوتا ہے اور نہ ہی بنا سے ہوتا ہے، نہ تو ان کا تعلق معرب سے ہوتا ہے اور نہ ہی مبنی سے ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق، معرب اور مبنی کا تعلق علم نحو سے ہے، صرف سے ان دونوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہاں پر صرف کا موضوع بتایا جا رہا ہے کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، کہہ رہے ہیں وَمَوْضُوعُهُ، اور علم صرف کا موضوع الالفاظ العربیۃ من حیث تلک الاحوال کالصحۃ والاعلال والاصالۃ والزیادۃ ونحوها۔ الالفاظ العربیۃ عربی زبان کے الفاظ ہیں، کلمات عربیہ ہیں، من حیث تلک الاحوال ان الفاظ عربیہ کی حالتوں کے اعتبار سے، بحیثیت ان کے احوال کے، کالصحۃ والاعلال والاصالۃ والزیادۃ ونحوها جیسا کہ کلمہ کا صحیح ہونا، معتل ہونا، اصلی ہونا اور زائد ہونا اور اسی طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُتَصَرِّفَةِ، اور علم صرف خاص ہے اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ کے ساتھ، یعنی علم صرف میں انہی دونوں چیزوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ ہی کے ساتھ علم صرف میں بحث کی جاتی ہے، کیونکہ صرف کا معنی ہی ہے تبدیلی پیدا کرنا، اور چونکہ انہی دونوں چیزوں میں، اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، بدلاؤ کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ علم ان دونوں چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ وما ورد من تثنیۃ بعض الاسماء الموصولۃ واسماء الاشارۃ وجمعها وتصغیرها فصوری لا حقیقی، اور علم صرف میں جو اسماء موصولہ یا اسماء اشارہ کی تثنیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تثنیہ لایا جاتا ہے، تثنیہ کا استعمال، تثنیہ کا ورود ہوتا ہے،
तस्निया का वरूद होता है, तस्निया का वरूद होता है। इसी तरह से जो उनकी जमा लाई जाती है व तस्गीरहा, उनकी तस्गीर का तस्करा होता है, तो फसवरियुन ला हकीकियुन, ये तमाम चीज़ें बस सूरतन हैं, हकीकत में ये चीज़ें नहीं हैं। हकीकत में इन दोनों चीज़ों की ना तो तस्निया बनाई जाती है, ना जमा बनाई जाती है, और ना ही तस्गीर बनाई जाती है, बल्कि ये तमाम चीज़ें जब बनाई गई हैं तो जमा ही की सूरत में बनाई गई हैं, या तस्निया ही की सूरत में बनाई गई हैं, या तस्गीर ही की सूरत में बनाई गई हैं। बाद में उनको ना तो तस्निया बनाया गया है, ना जमा बनाया गया है, और ना ही तस्गीर बनाई गई है। आगे कह रहे हैं व वाज़िउहु, और इल्म सर्फ़ का वाज़े, इल्म सर्फ़ को ईजाद करने वाला मुजिद कौन है? मुआज़ बिन मुस्लिम अल-हर्रा, मुआज़ बिन मुस्लिम अल-हर्रा रहमहुल्लाह हैं। बेतशदीद राए, रा की तशदीद के साथ, यानी हर रा पढ़ना है, हरा नहीं पढ़ना है। वकीला सय्यदुना अली करमल्लाहु वजहहु, और एक कौल ये भी है कि इल्म सर्फ़ के वाज़े, इल्म सर्फ़ के मुजिद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। आगे कह रहे हैं कि वह मसाइलुहु, और इल्म सर्फ़ के मसाइल क्या हैं? कह रहे हैं क़ज़ायाहु अल्लती तुज़करु फ़ीही सरीहन औ ज़िम्नन। इल्म सर्फ़ के मसाइल वो क़ज़ाया हैं, वो क़वाइद हैं, अल्लती तुज़करु फ़ीही सरीहन औ ज़िम्नन, जिसका तज़किरा इसमें या तो सराहत के साथ होता है, वज़ाहत के साथ होता है, औ ज़िम्नन, या ज़िमनी तौर पर होता है, वाज़ेह अंदाज में नहीं होता है। जैसे कि मिसाल है नह कुल्लु वाविन औ याइन तहर्रकत वन फतहत मा क़ब्लहा क़ुलिबत अलिफ़न। बड़ा ही मशहूर कायदा है कि हर वो वाव और याय जो कि मुतहर्रिक हो और माक़बल मफ्तूह हो, क़ुलिबत अलिफ़न, ऐसे वाव या याय को अलिफ से बदल दिया जाता है। इसी तरह से एक कायदा है वनह इदा इस्तमाअतिल वाव वल याओ व सबक़त इहदाहुमा बिस्सुकून क़ुलिबतिल वाव याअन व उदग़िमत फिल याए व हाकदा। कायदा क्या है? कह रहे हैं कि जब वाव और या इकट्ठा हों, जमा हों, व सबक़त इहदाहुमा बिस्सुकून, और उन दोनों में से जो पहले आए, चाहे वाव पहले हो या याय पहले हो, जो भी पहले आए वो साकिन हो, क़ुलिबतिल वाव याअन, तो ऐसी सूरत में वाव को याय से बदल दिया जाता है, व उदग़िमत फिल याए, और उसके बाद दोनों याय को आपस में मुदग़म कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जैसे कि मुस्लिमिया का कायदा बड़ा मशहूर है, वह हाकदा, और इसी तरह से दीगर और क़वाइद हैं, दीगर और बहुत सारे क़ज़ाया हैं जो कि सर्फ़ में बयान किए जाते हैं। यही सर्फ़ के मसाइल हैं।